پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر محمد مشتاق چیمہ صاحب موجود ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی تھوڑی سی ہسٹری ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے جو ہے وہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث عالمی پنجاب، تو یہ الحمدللہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو جو ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ٹائم دیا۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ دین کی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس کے پیچھے کون تھا، اور مزید سوال کریں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بنیادی طور پر ایک اچھا سوال کیا ہے۔ جی، میں چونکہ میرا تعلق ضلع گوجرانوالہ سے بیسیکل، تو وہاں ہمارے گاؤں میں مولانا خالد سید صاحب ایک اہل حدیث عالم تشریف لائے، تو ان سے میں نے ناظرہ قرآن پڑھا۔ انہی کی طرف دیکھ کرنا دینی تعلیم کے حصول کا جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوا۔ تو میرے والد صاحب تھے، ان سے بات کی، چونکہ وہ دیہاتی آدمی تھے، تو پرانے لوگوں میں نہ کوئی اسکول کی تعلیم تھی نہ کوئی دین کی تعلیم تھی۔ انہوں نے نا دو وجہ بیان کی مجھے نہ بیچنے کی دینی مدرسہ میں۔ ایک تو انہوں نے کہا یار جٹوں میں مولوی ملوانا، چونکہ وہ دیہاتوں میں جو امام مساجد ہوتے تھے ان کا جو نقشہ دیہاتوں میں تھا وہ تھا کہ وہ گھر گھر سے روٹی مانگ کر لا کر کھاتے تھے، تو یہ اس طرح کی جو نا وہ سچویشن تھی۔ والد صاحب کے ذہن میں بھی وہی تھا کہ وہ ملوانا بننا۔ دوسرا وہ کہنے لگے بھی مولوی وہابی ہے تو میں وہابی بنا دے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہ وہابی بنوں گا نہ ملوانا، میں نے تو دین کا علم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میری والدہ اللہ ان کو سلامت رکھے، والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان پہ غریق رحمت فرمائے۔ پھر میری والدہ نے نا میرا ساتھ دیا، تو میں گوجرانوالہ جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ میں ایک بڑا معروف مشہور مدرسہ ہے ہماری جماعت کا، تو وہاں میں نے 1975 کے آخر میں داخلہ لیا۔ 3 سال میں نے ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ اس کے بعد گوجرانوالہ شہر میں حافظ آباد روڈ پر ایک بڑا پرانا دینی مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے نام پر، وہاں کے بڑے شیخ تھے مولانا ابو البرکات احمد صاحب، اور اسی طرح بڑے خطیب بھی تھے، اور عالم مولانا محمد اعظم صاحب رحمہم اللہ۔ تو بقیہ 4 سال پھر میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، وہیں سے میں نے دورہ حدیث یعنی بخاری شریف جو ہیں وہیں سے پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کون سے آپ کے استاد تھے جن سے آپ زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ آپ سے؟ میں جو سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں جن اساتذہ سے زیادہ متاثر ہوا ہوں، جی جی، وہ جامعہ محمدیہ میں تھے مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب، جو گزشتہ 2-3 میں پہلے فوت ہوئے ہیں۔ ان کا انداز تدریس جو ہے نا وہ کمال کا تھا۔ اور دوسرا حافظ عبد المنان صاحب تھے نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے بھی کوئی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں، اور حافظ عبدالسلام پوٹوی صاحب حافظہ اللہ۔ تو جامعہ اسلامیہ میں سب سے جو متاثر کن شخصیت تھی وہ شیخ الجامعہ بھی تھے، محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے مولانا ابو البرکات احمد صاحب۔ تو وہ ہر لحاظ سے ہی ایک متاثر کن شخصیت تھی۔ اخلاق ان کا یہ تھا کہ پہلے دن کا آیا ہوا طالب علم ہو یا آخری سال کا، نام لینا ہے اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہنا ہے، مطلب مشتاق صاحب، عمر صاحب، نام اس طرح ادب کے ساتھ نہ نام لے کر طلباء کو بلانا ہے۔ اور یہ ان کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے طلباء کو کبھی بھی جسمانی سزا نہیں دی، لیکن اس کے باوجود طلباء پر ان کا اتنا اللہ نے روب ڈالا ہوا تھا، اتنا روب تھا کہ ہم ان کو حضرت صاحب کہتے تھے، چونکہ وہ ننگے سر گھومنے کے بڑے مخالف تھے۔ تو ہم جالی والی ٹوپی جیب میں رکھتے تھے طلباء، تو دور سے جب دیکھتے حضرت صاحب آ رہے ہیں تو فوراً ہم وہ ٹوپی نکال کر سر پہ رکھ دیتے۔ جامعہ میں وہ آتے تو اس طرح طلباء خاموش ہو جاتے کہ جیسے کوئی بہت بڑی کو سزا دینے والی
یا بڑی سخت کرنے والی شخصیت آئی ہے، حالانکہ وہ بڑے ہی پیار و محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ان کے تقوی و طہارت کا روپ تھا۔ بالکل۔ اگر جو دین کے معاملے کے اندر آپ کو ماشاءاللہ انہوں نے تربیت دی ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ کون تھی؟ ماں تھی، باپ تھا، یا اور کوئی اس پہ؟ بات جو ہے نا وہ صاف کرنی چاہیے۔ جی وہ مولانا خالد سیف صاحب تھے ہمارے، جو گاؤں میں گئے ابتدائی طور پر، یہ بنیادی ان کی ترغیب تھی، انہی کی تحریک پر میں یہ مدرسے کی طرف مائل ہوا۔ جی لیکن بعد میں میرے والدین دونوں، جی ان کا پھر میرے ساتھ بھرپور ایک تعاون رہا ہے۔ میرے والد صاحب الحمدللہ اہل حدیث بھی ہوئے، پھر وہ عام نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد گزار تھے، ماشاءاللہ۔ اور انتہائی اچھی زندگی گزار کر وہ آپ کے دنیا سے گئے۔ والدہ جو ہیں، جی جی چونکہ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں آج سے کوئی 18 سال قبل، جی والدہ ہیں، تو جو میرا خرچہ ہوتا تھا نا مدرسے میں پڑھنے کا، جی وہ میری والدہ ہی مجھے دیتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ یہ ان کی ہی محنت، ان کی کوشش تھی۔ ہاں، اور میری والدہ اتنی شفیق ہے کہ وہ، ہم نے بھی ان کو نہیں دیکھا، اور وہ خود بھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی اولاد میں سے کبھی کسی کو جسمانی سزا نہیں دی، بد دعا یا جملہ نہیں کہا، گندی کوئی گالی نہیں دی۔ یہ واقعہ امر واقعی ایسے ہے۔ سبحان۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں صرف ایک بار، تم بہت تنگ کر رہے تھے تو ایک تھپڑ تمہیں مارا تھا، اللہ۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا اس کا مطلب باقی بہن بھائیوں میں خوش قسمت ہوں جسے ماں کا ایک تھپڑ پڑا ہے۔ تو کہنے لگی تم نے رونا شروع کر دیا، میں بھی رونا شروع ہو گیا۔ اللہ وہ اکبر۔ اتنی ماشاءاللہ شفیق ہے۔ محبت ماشاءاللہ۔ الحمد۔ تو آپ ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں پاکستان کے اندر، خطبات بھی، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کا جمعہ تھا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید دین کا کام لے۔ تو آپ کے جو ہے وہ دل کو کیا سکون ملتا ہے، کیا آپ کے دل کو اطمینان ملتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھو یہ تو رب کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان۔ تو یہ دین جو ہے نا، جی جی یہ اطمینان قلب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان۔ میں یہ تصنع یا بناوٹ کی بات نہیں ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سبحان۔ جتنا سکون اطمینان یہ رب کے دین کی تبلیغ میں ہے نا، دنیا کے کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقتاً جو جب کوئی بندہ ہماری تبلیغ کے ذریعے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، تو جب اس کے عقائد درست ہوتے ہیں، اس کے اعمال درست ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کو دیکھ کر جو سکون قلب ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے نا، وہ بیان کرنے سے نہیں بیان ہو سکتا۔ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس میدان میں چل رہا ہے۔ ایک بات میں یہاں پر اور ڈسکشن کروں، جیسے کہ لوگوں کی انڈسٹریاں ہیں اور بھی کاروبار ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ جو ہے منتھلی کماتے ہیں، تو علماء اکرام میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 20 30 کما لیتے ہیں، تو یہ ان کو زیادہ سکون ہوتا ہے یا آپ کی لائف کے اندر اطمینان ہوتا ہے؟ اس حوالے یہ سے آپ کے سامنے ہے، جی اگر کارخانوں، فیکٹریوں، مال و دولت میں سکون ہوتا تو یہ بڑے بڑے مالدار جو ہے نا، یہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر نہ سوئیں، بالکل، اور یہ ہر وقت بیچارے پیسے کی دوڑ میں بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ دیکھیں یہ تھوڑی تنہا، کم تنہا میں بھی ان کا گزارا بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہے برکت، جس کو کہتے ہیں نا اللہ مال میں برکت دے، یا اس کے مال میں اللہ نے برکت دی ہے۔ مال کی برکت جو ہے وہ کثرت و قلت کی محتاج نہیں ہے، وہ تھوڑے میں پرسکون زندگی کا گزرنا، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی عالم کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ کبھی کسی نے، علماء نے یا ہمارے ائمہ کرام جو مساجد کے ہیں، کبھی انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہو یا ویسے ہڑتال کی ہو کہ ہماری تنہائیں بڑھاؤ، ہماری تنہائیں کم ہیں، لہذا ہم اتنے دن نمازیں نہیں پڑھائیں گے جب تک تنہائی نہیں، ایسی کوئی بات۔ تو ہم جو علماء کرام ہیں، یہ اتنی پرسکون زندگی گزارتے ہیں کہ یہ مسجد کی چٹائی پر بلکہ ننگے فرش پر بھی سو جاتے ہیں، جو کہ کسی کارخانے اور فیکٹری کے مالک کو یہ سکون نصیب نہیں ہے۔ میں ایک مثال اپنے محلے کی بیان کرتا ہوں کہ وہ میرے بھتیجے سے پوچھنے لگا، وہاں اس کا ایک دوست تھا کاروباری، کہنے لگا یار
یہ تمہارے چچو کی کتنی تنہا ہوگی؟ اس نے کہا یہ مسجد سے تو لیتے نہیں ہیں، تو اسکول کی پینشن پہ اب گزارا کر رہے ہیں، چونکہ میں نے 30 سال گورنمنٹ ٹیچر کی سروس کی ہے، بطور AT ٹیچر رہا۔ تو کہنے لگا یہ کچھ 40-50 ہزار کے قریب ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ کہنے لگا آپ کی نیند کی کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگا وہ تو سکون کی نیند سوتے ہیں، کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ، بلکہ وہ تو شور میں بھی سو جاتے ہیں۔ میرے بارے میں یہی مشہور ہے، جتنا مرضی گھر میں بچے شور کر رہے ہوں، بڑے باتیں کر رہے ہوں، میں سو جاتا ہوں الحمدللہ۔ تو وہ کہنے لگا یار ہم لوگوں سے تم زیادہ خوش قسمت ہو، میں ڈیلی کا 3 لاکھ روپے کماتا ہوں، ڈیلی کا، تو ایک گولی کم از کم نیند کی کھا کر سوتا ہوں، اور کبھی کبھی 2 بھی کھانی پڑتی ہیں۔ تو اب سکون جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ اللہ کے دین میں ہے۔ یہ جو مساجد کے امام ہیں، مدرس ہیں، خطیب ہیں، یہ کم تنہا میں بھی پرسکون ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان بڑا پیارا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور آگے پہنچایا۔ تو آپ دیکھیں گے علماء کے چہرے عام لوگوں سے زیادہ تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتے ہیں، اور پریشانیاں بھی اتنی نہیں ہوتی، پریشانیاں بھی نہیں ہوتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ چاہے عطا کر۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی آپ ماشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث عالمی کے پنجاب کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے اور دین کا کام لے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ بنیادی کردار کیا ادا کرتے ہیں، اور آگے جا کے ماشاءاللہ اس کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی جو ہے نا، یہ جب سے قائم ہوئی ہے اس نے اپنے اہداف کو متعین کیا ہے۔ ایک ہے نفاذ اسلام کی تحریک ملک میں چلانا، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ اسلام کی بنیاد پر، نظریہ اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ 2 نظریے، یعنی ایک ہندو نظریہ، ایک اسلامی نظریہ۔ پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامی قومی نظریے پر معرض وجود میں آیا ہے، اور تحریک پاکستان میں یہ نعرہ زبان زد عام تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قائد اعظم کے ایک انٹرویو کو میں نے پڑھا تھا، اس میں کسی غیر ملکی صحافی نے پوچھا تھا کہ تم نے پاکستان کا جو تحریک چلا رہے ہو، کہ غالباً 1946 کا ان کا کوئی انٹرویو ہے، تو دستور ترتیب دے لی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں دستور ترتیب دینے کی ضرورت نہیں، 1400 سال قبل قرآن کی شکل میں ہمارا دستور جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو مذہبی جماعتوں کا کام کرنے والا ہے نا، وہ ہے لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف لانا اور ان کے کردار جو ہے نا ان کو سنوارنا۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پہلا ہدف تو یہ مقرر کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اسلام کی تحریک جو ہے نا وہ پرامن طریقے سے اس کو ملک بھر میں چلاتے رہنا ہے۔ دوسرا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمارا نمایاں کام ہے الحمدللہ، تحریراً بھی اور اسی طرح تبلیغی اجتماعات کے ذریعے بھی، اور بہت بڑی بڑی کانفرنسز کے ذریعے بھی۔ مثلا 2018 میں ہم نے چنیوٹ میں بہت بڑی کانفرنس کی، اور اسی طرح وہاڑی میں کی۔ اس کے بعد 2019 میں ہم نے شیخو پورہ میں بہت بڑی کانفرنس کی، آل پنجاب۔ 2020 میں ہم نے 2 کانفرنسیں ترتیب دی ہوئی تھی، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے پوسٹ پون ہوئی ہیں۔ ایک مارچ میں تھی، ایک اسی اکتوبر میں تھی اسلام آباد کنونشن ہال سینٹر میں، وہ باوجود کرونا نہیں ہو سکی۔ اسی طرح یہ مندر جو کہ سرکاری سرپرستی میں بننے جا رہا تھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی واحد تنظیم اور جماعت ہے کہ جس نے اس کو ایک تحریک کی شکل میں مندر کے خلاف ایک تحریک چلائی ہے، اور 10 بڑے بڑے شہروں میں
اس میں لاہور، گجرانوالا، گجرات، سیالکوٹ، قصور اور وزیر آباد، یہ مختلف شہروں میں ہم نے بھرپور احتجاجی ریلیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم 10 رکنی وفد لے کر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب سے ملاقات کی، ان کو تحریری طور پر بھی دلائل دیے کہ ایک اسلامی جو مملکت ہے اس میں گورنمنٹ اپنے اخراجات پر غیر مسلموں کے عبادت خانے تعمیر نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی ہماری ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور انہوں نے ہماری گفتگو کو بہت سراہا اور پسند کیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کو جو ہے نا جی وہ عالمی سطح پر اسلام کے دفاع کی جماعت بنا دیں، اور اس کے ذریعے سے ہم مسلمانان پاکستان کے خصوصاً جو ہے نا وہ ان کے ہم عقائد کو درست کریں، یعنی ان کو اسلام کی طرف، عقیدہ ختم نبوت سے لوگ جو ہے نا وہ بالکل لا علم ہیں ہماری قوم جو ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سے ان کو باخبر کریں۔ اس کے لیے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے نام پر ایک 10 صفحات پر مشتمل ایک مختصر سا کتابچہ بھی شائع کیا ہے، جو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اب تک شائع ہو چکا ہے، اور ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، تیسرا ہمارا ہدف جو ہے نا وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، کیونکہ میرا آج کا جمعے کا یہاں موضوع بھی یہی تھا، کیونکہ یہ ابھی چل رہا ہے۔ ہاں، یہ اور یہ چونکہ ایک خاص طبقے کی طرف سے صحابہ کے متعلق جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالکل۔ تو ہم ان کے دفاع کے لیے، صحابہ کی ناموس کے دفاع کے لیے اور ان کی عظمت کو عام کرنے کے لیے وہ بھی ہم بھرپور الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں ہماری عظمت صحابہ کے نام پر، شان صحابہ کے نام پر جلسے کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ تو مستقبل میں بھی ہمارے اہداف بنیادی یہی ہیں کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو یہ بنیادی عقیدے جو ہے نا ان سے ان کو روشناس کروائیں، آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ مشتاق صاحب ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے تھے اور اپنی ہسٹری بھی بتا رہے تھے، انشاءاللہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ملک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کاوش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مشتاق صاحب سے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔